معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے مظلوم بچے کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال محرم میں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج اس سال میں اس کے آگے سے واقعہ پیش کر رہا ہوں، تاکہ عاشورہ آتے آتے محرم کے بہت سارے واقعات آپ کے کانوں تک پہنچ جائیں۔ تو آج جو واقعہ ہے یہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی بچوں کی شہادت کا واقعہ ہے، جس کو میں نے مظلوم بچے کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ تشریف لے گئے تو اپنے دو ننھے بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ ابن زیاد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے فارغ ہوا تو اسے پتہ چلا کہ امام مسلم کے دو لڑکے ابھی اسی شہر میں روپوش ہیں۔ ابن زیاد نے فوراً اعلان کروا دیا کہ جو کوئی مسلم کے لڑکوں کو اپنے گھر میں چھپائے گا، پناہ دے گا، تو وہ قتل و غارت کیا جائے گا، یعنی اس کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت دونوں بچے قاضی شریح کے گھر تھے۔ قاضی صاحب نے ان بچوں کو سامنے بلایا اور بے اختیار رونے لگے۔ بچوں نے پوچھا، قاضی صاحب آج اس طرح رونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم دونوں یتیم تو نہیں ہو گئے؟ قاضی صاحب نے بجبر رونا روک کر کہا، بچوں، اللہ تبارک و تعالی تمہیں صبر عطا فرمائے، واقعی تم یتیم ہو گئے ہو۔ بچوں نے یہ خبر سنی تو رونے لگے اور اتباہ کے نعرے لگانے لگے۔ قاضی صاحب نے کہا، بچوں چپ رہو، ابن زیاد کے لوگ تمہاری تلاش میں ہیں، مجھے تمہاری اور اپنی جان کا خوف ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی کے ساتھ مدینہ روانہ کر دوں۔ بچے یہ بات سن کر ابن زیاد کے خوف سے چپ ہو گئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، آپ یہ بچے ہوئے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بچے کیسا ڈرتے ہیں۔ قاضی صاحب نے اپنے لڑکے اسد سے کہا کہ آج دروازہ عراقین سے ایک قافلہ مدینہ کو جا رہا ہے، تو ان بچوں کو کسی نیک آدمی کے سپرد کر آ تاکہ وہ انہیں مدینہ پہنچا دے۔ اسد جب لے کر بچوں کو دروازہ عراقین پر آیا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا اور گرد قافلہ نظر بھی آ رہی تھی۔ اسد نے بچوں سے کہا کہ وہ قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کر اس میں مل جاؤ۔ بے کس بچے قافلے کی طرف دوڑے، مگر قافلہ دور جا چکا تھا، اس لیے قافلے کو پا نہ سکے۔ اسد تو گھر کو واپس آ گیا تھا، اندھیری رات تھی، بچے راستہ بھول گئے، رات بھر ادھر ادھر پھرتے رہے۔ صبح ہونے لگی تو ایک چشمہ دیکھا، تھکے ماندے تھے اس لیے چشمہ کے کنارے بیٹھ گئے۔ اتفاقاً ایک لونڈی
چشمے پر پانی بھرنے آئے، اور ان کو دیکھ کر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ امام مسلم کے یتیم بچے ہیں تو رونے لگی اور کہا، صاحبزادو میرے ساتھ چلو، میری مالکہ محب اہل بیت ہے، وہ تمہیں پا کر بڑی خوش ہوگی، بالکل نہ گھبراؤ اور میرے ساتھ چلو۔ بچے حیران و پریشان اس کے ساتھ چل دیے، اور جب گھر پہنچے تو گھر کی مالکہ کو یہ معلوم کر کے کہ یہ مسلم کے یتیم ہیں، دوڑی اور دونوں کو سینے سے لگا لیا اور ان کے حال زار پر رونے لگی، اور پھر کھلا پلا کر ایک کمرے میں سلا دیا۔ ادھر یہ عورت تو اتنی خدا ترس اور محب اہل بیت تھی، اور ادھر اس کا خاوند حارث نامی بے حد جو ہے خدا سے نہ ڈرنے والا اور دشمن اہل بیت تھا، اور دن بھر انہی بچوں کی تلاش میں سرگرداں رہا کہ یہ بچے مل جائیں تو انہیں قتل کر کے ان کا سر ابن زیاد کے پاس لے جا کر انعام پائے۔ یہ عجیب منظر تھا کہ حارث دن بھر جن بچوں کی تلاش میں تھا وہ بچے اسی کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ رات کو جب یہ ظالم گھر آیا تو اس کی بیوی دوڑی کہ کہیں اسے ان بچوں کا علم نہ ہو جائے، چنانچہ اس کی بیوی نے اسے جلد کھانا کھلا کر سو جانے کو کہا، اور وہ ظالم دن بھر کا تھکا ماندہ سو گیا۔ رات تھوڑی گزری تھی کہ بڑے بچے نے چھوٹے کو جگایا اور کہا، بھائی میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ ہمارے والد ماجد بہشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ٹہل رہے ہیں، اور حضور ان سے فرما رہے ہیں، اے مسلم تم خود چلے آئے اور بچوں کو کیوں ظالموں میں چھوڑ آئے؟ والد ماجد نے ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اور صبح تک آ جائیں گے۔ چھوٹے بچے نے کہا، بھائی جان میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، اور پھر دونوں بغل گیر ہو کر رونے لگے۔ ان کے رونے سے حارث کی آنکھ کھل گئی، بیوی سے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ گھر میں کون چھپا ہے؟ وہ عورت سہم گئی اور ڈری کہ خدا جانے اب کیا ہو۔ حارث اٹھا اور چراغ جلا کر اندر آیا تو ان دونوں یتیموں کو روتے ہوئے دیکھ کر بولا، تم کون ہو؟ ان دونوں صاحبزادوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم فرزندان مسلم ہیں۔ ظالم حارث خوش ہو گیا۔ پھر یہ ظالم ان دونوں صاحبزادوں کو گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ عورت بیچاری بہت ہاتھ پیر مارتی رہی، اپنا سر اس کے پیروں پر رکھتی رہی اور اسے اس ظلم سے روکتی رہی، مگر اس ظالم نے ایک نہ سنی، اور وہ بے رحم تلوار لے کر اٹھا اور دونوں کو فرات کی طرف لے چلا اور ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ یہ ظالم ہمیں قتل کرنے والا ہے تو بڑے بھائی نے ظالم حارث سے کہا کہ پہلے مجھے قتل کرو۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ پہلے مجھے قتل کرو، یعنی دونوں بھائی ایک دوسرے سے پہلے قتل ہونا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے بھائی کے قتل کا نظارہ نہ دیکھ سکے۔ آخر کار ظالم و بے رحم حارث نے تلوار پکڑ لی۔ اس وقت بچوں نے کہا، ہم یتیم ہیں، ہم بے وطن ہیں، ہم پر رحم کر، مگر اس دنیا کے کتے نے
ایک نہ سنی اور ظالم نے بڑے صاحبزادے کو پہلے شہید کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے صاحبزادے کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین اکرام، آپ کے بھی بچے ہوں گے، اگر آپ کے بچوں کو قتل کیا جائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی، اور بچے، چھوٹے بچے کیسے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ آپ چھوٹے بچوں کو ڈانٹ دیجئے تو وہ کیسے سہم جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے جان و مال اور چھوٹے بڑوں پر بڑی بڑی آزمائشیں نازل ہوئیں، اور ان پاک لوگوں نے بڑے صبر و شکر کے ساتھ ان کا تحمل فرمایا اور اللہ کی رضا کو ہی رضا سمجھا، اور کوئی شکوہ شکایت اللہ کی بارگاہ میں نہیں کی، اور ہر ظلم و جبر کو برداشت کیا۔ تو سامعین اکرام، ہمیں بھی ثابت قدم رہنا چاہیے کفر کے سامنے، اور اللہ کی بارگاہ میں سرخ روئی حاصل کرنا چاہیے۔ تو سامعین اکرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔